العالمین۔ حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی اسلام کی پردہ نشین شہزادیوں، ہم نے ایک سبق پچھلے جمعہ ادھورا کر کے چھوڑ دیا تھا۔ آج اس سبق کو پورا کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ہماری زبان سے قرآن و حدیث کے متعلق جو ہمارا پچھلا سبق چھوٹا ہوا ہے وہ مکمل ہو جائے۔ میرے دوستو، اس روئے زمین کے اندر، اس کائنات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بابرکت اور مقدس اور عظیم ہستی کوئی نہیں گزرا۔ جتنی انبیاء اکرام علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، تمام انبیاؤں کا امام اگر کوئی بنا تو ہمارے اور آپ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جس کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، امام الملائکہ بنایا، اشرف بنایا۔ جب پچھلے ہم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، غم سے نڈھال پڑے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ میرا رفیق، میرا دوست غمگین رہے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کیونکہ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے محب کو کوئی یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب پریشان رہے، میرا محبوب بالکل رنجیدہ رہے۔ ہر آدمی اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے۔ اور اللہ کا محبوب کون تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے اور پیارے نبی تھے۔ اللہ نے جتنی محبت ہمارے نبی سے کی، کسی اور سے اتنی محبت نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہ السلام اس دھرتی کے اندر تشریف لائے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی سے اتنی محبت نہیں کی۔ اگر محبت کی تو وہ صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ اب جب کسی سے محبت ہو جائے، کسی سے عشق ہو جائے، اور اگر وہ معشوق، وہ ہمارا محب اگر پریشان رہے تو محبوب کبھی نہیں چاہے گا کہ ہمارا سامنے والا عاشق پریشان رہے۔ اللہ نے فوراً اس غم کو دور کرنے کے لیے فرمایا میرے محبوب تو رنجیدہ کیوں ہے، تو غمگین کیوں ہے، تو کسی کی آس لگا کر کیوں ہے؟ آؤ میں تجھے آسمان کا سیر کراتا ہوں۔ دنیا کا جو ہم سیر کیے، مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا یاد ہے؟ کتنی سفر کیا اللہ کے نبی نے؟ 5 جگہ رکے، یاد ہے؟ سب سے پہلا اسٹاپ کہاں ہوا تھا؟ مسجد اقصیٰ سے لے کر مسجد حرام سے شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلا اسٹاپ جو ہوا تھا، سب سے پہلی جگہ جو رکی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، وہ مدینۃ المنورہ تھا۔ دوسری جگہ مدین، تیسری جگہ کوہ طور، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی ہوئی۔ چوتھی جگہ معلوم ہے کسی کو؟ بیت اللحم، جس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم علیہ السلام کی مبارک پیٹ سے جنم لیے تھے۔ اور 5ویں اور آخری جگہ جو تھی وہ مسجد الحرام۔ یہ 4 جگہ اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور 5ویں جگہ جب باری آئی تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی یہاں آپ کو پڑھنی نہیں، پڑھانی ہے، مقتدی نہیں بننی، مقتدہ بننا ہے، امام بننا ہے۔ اور امام بھی کن کے؟ نبیوں کے امام بننا ہے۔ جب مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء، جو قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میرا محبوب میرا عاشق میرا نبی غمزدہ تھے تو میں نے اپنے نبی کو اپنے بستروں سے اٹھا کر مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ تک پہنچا دیا، یہ قرآن کہتا ہے، اور مسجد اقصیٰ پہنچا کر عجیب نشانیاں دکھائی۔ جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے پوری مسجدیں بھری ہوئی تھی، سارے نورانی چہرے، اللہ کے نبی کسی کو پہچانتے نہیں تھے۔ فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے کپڑے سفید ہیں، جن کے بالوں سے پانی ٹپکتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ ابھی نہا کر کے آئے، کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے نبی اے میرے محبوب یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے اللہ نے ان تمام نبیوں کو آج جمع فرما دیا۔ اللہ کے نبی کیا کہا تھا کہ جبرائیل میں پیچھے بیٹھ جاؤں؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یہاں پیچھے بٹھانے کے لیے نہیں لایا، آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل پوری مسجد نبوی پوری مسجد اقصیٰ بڑی ہے، میں کیسے آگے جاؤں؟ فرمایا قدم آگے بڑھائیے اللہ جگہ بناتا جائے گا۔ جو ہی میرے نبی قدم آگے بڑھائے آدھا صف ادھر آدھا صف ادھر، بالکل بیچ میں خالی جگہ بن گئی، اور میرے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کے حضرت جبرائیل آگے صف میں لائے اور مصلی پر کھڑا کر دی۔ اللہ کے نبی جب مدینہ المنورہ کے اندر آئے اور جب اذان کا حکم نازل ہوا، اذان کا حکم بہت بعد میں نازل ہوا تھا، جب اذان کا حکم نازل ہوا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ جب میں نے معراج کی رات میں مسجد الاقصیٰ کے اندر نبیوں کی امامت کے لیے جا رہے تھے، اس وقت میں نے اس اذان کی آواز سنی تھی، کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ یہ آواز وہ آواز تھی جو میں نے معراج کی رات میں مسجد الاقصیٰ کے اندر سنی تھی، اور وہی آواز اللہ نے اذان بنا کر کے پھر ہجرت کے بعد اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تحفہ میں اذان بنا کر کے دیا۔ جب مسجد نبوی کے مسجد الاقصیٰ کے اندر پورے نبیوں کے امام بن گئے اور اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی آج سے آپ نبی تھے، آج سے پہلے نبی تھے لیکن آپ امام الانبیاء بن گئے، نبیوں کے امام بن گئے، نبیوں کے سردار بن گئے، فرشتوں کے سردار بن گئے، شجر و حجر کے سردار بن گئے، جناتوں کے سردار بن گئے، تمام مخلوق کے سردار آپ کو بنا دیا گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ نماز ختم ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت میں اب بیان فرمایا، سورۃ النجم کے اندر اب آسمان کی سفر کی کیفیت کو بیان فرماتا ہے کہ آسمان کے اندر میرے نبی نے کس طرح سفر کیا، آسمان کے اندر کس طرح اٹھایا گیا، پھر آسمان کے عجائبات کو کیسے دکھایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ اللہ کتنے پیارے انداز میں میرے نبی کے آسمان کو سفر کو بیان فرماتا ہے، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، یعنی اتنا اونچا اٹھایا گیا، اتنا اونچا اٹھایا گیا میرے نبی کو۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میرے رب ذوالجلال ہونے کی قسم میں نے جتنا اپنے نبی کو قریب کیا، وَهُوَ بالافق الاعلی، اتنا اونچا اٹھایا، اتنا اونچا اٹھایا کہ نہ میں قیامت سے پہلے کسی کو اتنا اونچا اٹھایا اور نہ میں قیامت تک کسی کو اتنا اونچا اٹھاؤں گا، اتنا اوپر اٹھایا گیا۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو واقعہ معراج کا ہے نا، یہ بڑا خوبصورت واقعہ اور اس سے ہمیں سبق بھی لینا ہے۔ اس لیے ہمیں دھیان سے سننا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر معراج کو بیان کیا ہے۔ ایک دو منٹ لیٹ ہو جائے تو غصہ نہیں ہوں گے نا؟ کہیں بیوی تو ناراض نہیں ہو جائے گی بھائی کھانے میں اتنا لیٹ کیوں پہنچے؟ کیونکہ بیوی جو شادی شدہ ہوتے ہیں ان کا مسئلہ بڑا خراب رہتا ہے، ارے تم نے مسجد میں اتنا لیٹ لگا دیا، کھانا یا بریانی ٹھنڈا ہو گیا، اتنا لیٹ کیوں کیا؟ اس لیے کہ بیوی شوہر کا واقعہ بڑا زبردست ہوتا ہے۔
اس لیے آج بیویوں کو سمجھا دیجئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے، بڑے بزنس مین، بہت بڑے تاجر، کروڑ پتی والے۔ ایک دن جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو ہر آدمی اپنے پورے سال کا رپورٹ جمع کرتا ہے، حساب لگاتا ہے پورے سال کا مارچ کے مہینے میں۔ تو ایک جو کروڑ پتی آدمی تھے وہ آئے اپنے گھر کے اندر، سارا لیپ ٹاپ جو کمپنی کا جو بھی حساب تھا سب لا کر سوچا آج گھر میں بیٹھ کر آرام سے میں حساب و کتاب کروں گا۔ آئے، حساب کیے، اور ایک آدمی ہیلپر بھی لایا کہ بھائی میرا ساتھ دینا ہے تمہیں حساب جوڑنے کے لیے، کیونکہ پورا حساب مجھے اپنے باس کو دکھانا ہے، کمپنی کے آنر جو ہے ان کو دکھانا ہے، اور جب میں پورا حساب نہیں دکھاؤں گا تو میں مینیجر ہوں، مجھے کمپنی سے نکال دیا جائے گا۔ وہ سارا سسٹم، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لے کر، ادھر کمپیوٹر رکھا، ادھر لیپ ٹاپ رکھا، ادھر موبائل، ادھر دفتر، ساری چیز لے کر حساب جوڑ رہا ہے، کمرہ بند کر کے۔ اندر سے آواز آئی ٹک ٹک، کہا کون؟ کہا کون نہیں، دروازہ کھولو۔ کیا کہا؟ کون کا جواب پہلے دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا دیکھا بیوی سامنے، مسئلہ خراب۔ کہا آج نہیں، باہر جاؤ باہر جاؤ۔ کہہ رہے کیا آج نہیں؟ مجھے آج ہی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہ نہیں کل پوچھ لینا، آج نہیں پوچھنا۔ کیا نہیں، مجھے تو پوچھنا ہے، ایک سوال پوچھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے۔ کہ کل پوچھ لینا، آج میرا حساب ہے، باس کو پورا حساب دینا ہے، کل اس کی رپورٹ لے لینا۔ کہا کہ نہیں، مجھے تو ایک سوال پوچھنا ہے اور آج ہی پوچھنا ہے، جب تک جواب نہیں اس وقت تک باہر نہیں۔ کہا بتاؤ کیا سوال ہے؟ تو مینیجر صاحب سوچا تھوڑا چھوٹا موٹا سوال ہوگا، چلو بتا دیتے۔ کہا کہ اتنا بتاؤ آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے؟ سوال بھی پوچھا تو اتنا ڈینجر پوچھا، کیونکہ محبت کی داستان آ رہی ہے، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت کی داستان آ رہی ہے، اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اور سوال بھی شوہر سے پوچھا، ٹینشن میں کتنا پوچھا کہ آپ مجھ سے کتنا محبت کرتے اتنا بتا دیجئے۔ فرمایا کہ میں تم سے بہت بہت محبت کرتا ہوں، اتنا محبت کرتا ہوں جتنا لیلا نے مجنوں سے نہیں کیا اتنی محبت میں تم سے کروں۔ ارے ایسا کیسا چلے گا، لیلا نے محبت مجنوں سے نہیں، یہ بتاؤ کتنی محبت کے؟ یہ نہیں مانتے لیلا مجنوں کی محبت۔ مسئلہ خراب ہوئی، بتائیں تو بتائیں کیوں؟ محبت کا کوئی پیمانہ ہے جو بتا دیا جائے ناپ کر کے تول کر کے؟ کہا بتانا ہی پڑے گا، یہ لیلا مجنوں کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھی، دیکھو یہ موبائل ہے، اس کے اندر جو سیم لگتا ہے وہ سیم تم ہو اور یہ موبائل میں ہوں۔ اگر موبائل خالی رہے تو بھی بیکار، اور اگر سیم خالی رہے تو بھی بیکار۔ تو جب تم اور میں ایک جگہ مل جاؤں تو ہماری زندگی کامیاب، اگر تم بھی اکیلی رہو تو ادھوری زندگی، میں اکیلا رہوں تو ادھوری زندگی۔ یعنی موبائل میں، سیم کارڈ تم ہو، تیرے بنا میرا کام نہیں، میرے بنا تیرا۔ او بیوی خوش ہو گئی، کہا ارے میں سیم، میرا شوہر موبائل۔ خوش ہوتے ہوتے گئے کمرے سے باہر نکلے اور خوش ہو گئے۔ تو جو شوہر صاحب تھے، مینیجر صاحب، انہوں نے کہا باولی ہے، ارے چائنا کا موبائل ہے، 4 سیم لے کر گھوم رہا ہوں۔ یہ ایسی حالت ہے عورتوں کی، بس منہ پہ تعریف کر دو خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ حال آج کل ہمارا ہو گیا، اس لیے غور سے سننا بھائی، چائنا کا موبائل نہیں بننا ہے، بالکل انڈین موبائل بن کے سننا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ آسمان کا سفر شروع ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او میرے رب، او کائنات کے رب، آپ مجھے آسمان پر بلا رہے، میں نے کبھی آسمان پر اندر گیا نہیں، میں کیسے جاؤں، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا او میرے محبوب، او میرے لاڈلے نبی، او میرے پیارے نبی، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان کے اندر میں نے 7 نبیوں کو تیرے استقبال کے لیے لگا دیا، ہر آسمان پر ہر نبی تیرا استقبال کرے گا، ہر نبی تمہیں آسمان کا نظارہ کرائے گا۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگائیے میرے نبی کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ایک بڑے مہمان آتا ہے، جب شادی محل میں دولہا جاتا ہے تو گیٹ پر ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھر جا کر اسٹیج پہ پہنچایا جاتا ہے، تو میرے نبی معراج کا دولہا بن کر گئے تھے، اس لیے ہر گیٹ پر، ہر آسمان پر استقبال کے لیے اللہ نے ایک ایک نبیوں کو کھڑا کر دیا۔ اور اللہ نے آسمان سے کیا بھیجا؟ رف رف سواری،
ایک زینہ، ایک سیڑھی، ایک لفٹ بھیجا۔ وہ لفٹ جانتے ہیں جو آج کل یہ بڑے بڑے مالوں میں لگا ہوا رہتا ہے، خود بخود چلنے لگتے ہیں۔ تو ایسے ایک سیڑھی آسمان سے مسجد اقصیٰ تک لگا دی گئی، اور اس کی رفتار کتنی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کی جو سسٹم جو تھا، جو ٹائم، جو گھومنے کا نظام تھا، اس کو میں نے روک دیا، اوقات کو روک دیا۔ اللہ کے نبی کی سیر کرانا تھا ایک ہی رات میں، تو گھڑی 12 بج رہی تو 12 بجے اس کا کانٹا روک دیا گیا۔ جب میرے نبی پورے سفر کر لے پھر وہ 12 بجے سے کانٹا آگے ہلنے لگا، کیونکہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، سسٹم کو چلانا نہ چلانا سب اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ نے سسٹم کو روک دیا، کیونکہ اپنے نبی کو جنت، جہنم، آسمان، عرش و کرسی ہر چیز کا نظارہ کرانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دے او میرے نبی، میں نے آپ کے لیے رف رف سواری بھیج دی، زینہ تیار کر دیا۔ جس طرح باراتیوں کا ہجوم چلتا ہے نا، 70 کے 70,000 فرشتوں کو اس زینے کے، اس لفٹ کے دونوں کنارے پر کھڑے کر دیے گئے۔ بیچ سے میرے نبی کا سواری گزرتا ہوا جا رہا، گزرتے گزرتے پہلے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کھلوایا آسمان کا۔ آسمان کا فرشتہ جھوم گیا، مرحبا یا نبی اللہ، مرحبا یا نبی اللہ کہہ کر استقبال کیا۔ اور اس پہلے آسمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقبال کے لیے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم کون جانتے ہیں؟ ہم سب کے ابا، ہم سب انہی کے اولاد ہیں۔ سب سے پہلے اپنے بیٹی کی استقبال کے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب میرے نبی آسمان پر پہنچے فوراً کہا السلام علیک یا نبی اللہ، مرحبا بابن الصالح، مرحبا بابن النبی، کہ خوش آمدید ہو میرا بیٹا، خوش آمدید، تو نیک بخت بیٹا ہے، صالح نبی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پرجوش استقبال کیا۔ شارٹ میں سنا رہا ہوں بھائی، گھڑی کی کانٹی بہت تیزی سے چل رہی ہے۔ پھر دوسرے آسمان پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا مرحبا بابن الاخ، اے مرحبا، خوش آمدید میرے پیارے بھائی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے اللہ کے نیک نبی، خوش آمدید ہو، مرحبا ہو پہلی دوسری آسمان پر۔ یاد رکھنا میں پوچھ بھی لوں گا کون کون آسمان میں کون کون نبی ملے، کون سے آسمان پر چڑھ گئے؟ دوسرے آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچتی ہے۔ تیسرے آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے میرے نبی کا پرزور استقبال کیا، میرے نبی کو کہا مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، آ جائیے پیارے بھائی، نیک نبی آئیے۔ پھر چوتھے آسمان پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ پھر جب پانچویں آسمان پر گئے، پانچویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ پھر جب چھٹے آسمان پر پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کھڑا کر دیا کہ موسیٰ جاؤ، آج میرے نبی آ رہے ہیں، ان کے استقبال کرو۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے، آخری آسمان پر پہنچے، تو اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال کیا، ساتویں آسمان پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آگے بڑھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لے کہ میرا پیارا بیٹا، تو نے میرے ملت ابراہیم کو دنیا کے اندر چمکا دیا، میں آج فخر کر رہا ہوں کہ تو میرا کتنا نیک بخت بیٹا نکلا۔ کیونکہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے تھے، اس لیے کسی نبی نے معاذ نقا نہیں کیا، سینے سے نہیں لگایا،
جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو سلام بھی کیا اور سینے سے بھی لگا لیا، کہا کہ مرحبا میرے بیٹے، خوش آمدید ہو تیرے آسمان پر، کہ آج تک اللہ نے کسی نبی کو یہ اعجاز، کسی نبی کو مرتبہ اللہ نے عطا نہیں کیا جو آج اللہ نے تم کو عطا کیا ہے۔ جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو ایک فرشتہ آیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے، کہا، اور وہ فرشتہ جا کر سب سے پہلے اللہ سے کہا کہ اللہ، میں جو قیام جب سے آپ مجھے پیدا کیے ہیں اس وقت تک میں محمد الرسول اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، آج وہ محمد الرسول اللہ 7ویں آسمان پر آئے ہیں، میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں دیدار کر لوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ایک نورانی مخلوق، ایک فرشتہ جو جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے میرے نبی کا نام کا رٹ لگائے ہوئے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، لیکن پہچانتے نہیں تھے، دیدار نہیں ہوئی تھی۔ کہا کہ آج موقع ہے، آج میں دیدار کرنا چاہتا ہوں میرے نبی کی، اگر اجازت ہو۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرے فرشتے، میں آج تمہیں اجازت نہیں دوں، جا جس نبی کا تو دیدار کرنا چاہتا ہے اسی سے اجازت لے لے، اگر وہ اجازت دے دے تو دیدار کر لینا ورنہ واپس آ جانا۔ میرے نبی کا مقام تو سوچئے، اللہ فرشتوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ اگر اجازت ملے تو دیدار کرنا، نہیں تو واپس آ جانا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کے ساتھ، وہ فرشتے آئے، فرمایا جبرائیل، اللہ کے نبی سے میرے لیے اجازت لے لیجئے، میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا دیدار کر لوں، اللہ کے نبی سے ملاقات کر لوں، مصافحہ کر لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں جبرائیل، دیدار کی اجازت ہے۔ جو فرشتے دیدار کرنے کے لیے آئے، جب دیدار کیے، مصافحہ کیے، اس کے بعد ڈرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ چومنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ میرے پیشانی۔ چنانچہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی کے پیشانی کو چوما، بوسہ لیا، وہ فرشتے خود ہمارے نبی سے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میں آسمان کے اندر رہتا ہوں، 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں نے آسمانوں کا نظارہ کیا، جنتوں کا نظارہ کیا، لیکن جو خوشبو، جو مزہ آپ کی پیشانی کے بوسہ لینے میں مجھے ملا، وہ خوشبو، وہ سکون مجھے جنت کی خوشبو میں بھی نہیں ملا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک کے اندر وہ خوشبو تھی۔ 7ویں آسمان کا فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پیش ہو رہے ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں ایک چیز میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی یہ صندوق ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہے، یہ صندوق وہ صندوق ہے جو آپ کی امت کے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جن کا روزہ قبول ہوتا ہے اس صندوق کے اندر ان کا نام لکھ کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت کا منظر قائم ہوتا ہے پھر یہ صندوق کھولا جاتا ہے اور وہ پرچی کے حساب سے اللہ پرچی کو دیکھتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمام بندوں کو بغیر حساب و کتاب جنت کے اندر داخل کرتے جاؤ، کیونکہ انہوں نے میرے خاطر دنیا کے اندر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کی۔ میرے دوستو کتنا مختصر کروں پھر بھی ٹائم بھاگتے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا، اللہ نے فرمایا حضرت جبرائیل کو، اے جبرائیل اور اونچا لے کر آؤ، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى۔ قاب قوسین کہتے ہیں تیر کو، ایک تیر، تیر جانتے دھنوس جس سے تیر چلایا جاتا ہے، تو ایسے رہتے ٹیڑھا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عرش کے قریب سدرۃ المنتہا کی طرف ایسے بنا ہوا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو ایسے تیر کی طرح اٹھا، دھنوس کی طرح اٹھا، تو دونوں جا کر ایسے مل گئے۔ تو کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، جس طرح دو دھنوس کو، دو تیر چلانے کے آلے کو ملایا جاتا ہے، اسی طرح میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے قریب ملا دیا، سدرۃ المنتہا کے اندر پہنچا دیا۔ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا کے جب قریب پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، سدرۃ المنتہا ایک بیری کے درخت کا نام ہے، ایک بیری کا درخت ہے،
وہاں زمین کا جو بھی حکم نازل ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے، زمین کے جو اعمال ہوتے ہیں وہاں جا کر اینڈ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے جو اعمال آتے ہیں، جو حساب و کتاب ہوتا ہے، وہاں آ کر رک جاتا ہے۔ وہ بارڈر ہے، وہاں جا کر ساری چیزیں رک جاتی ہیں، وہاں سے اوپر جانے کی کسی کو اجازت نہیں، ویزا کسی کے پاس نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی وہو افق الاعلی، جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے، تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بارڈر آ گیا۔ کس کی بارڈر؟ کائنات کے اندر نورانی مخلوق کے سرداروں کے بارڈر، کہ اب جبرائیل بھی وہاں سے آگے نہیں جاتا۔ میرے دوستو، کائنات کے اندر، آسمان و زمین کے اندر جتنے فرشتے ہیں، ان تمام فرشتوں کا سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے طاقتور تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا تو جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر آدھی دنیا کو ڈھانکے ہوئے تھے، شمال سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، پوری دنیا کو ڈھانپے ہوئے تھے 600 پروں کا۔ اللہ فرماتا اتنا بڑا فرشتہ، اور خود حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے اللہ نے میرے ایک پر کے اندر ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں چاہوں تو پوری زمین کو ایک پر کے اندر اٹھا سکتا ہوں۔ قوم لوط کے اندر جب عذاب آیا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کو زمین کے اندر گھسایا، اور پوری قوم لوط کی بستی کو اپنے ایک پر سے اٹھایا اور آسمان کے قریب لے گیا، پھر ایسے پٹک دیا۔ اتنے طاقتور حضرت جبرائیل علیہ السلام اب وہاں جا کر کیا کہہ رہے؟ اللہ کے نبی میرا بارڈر آ گیا، اب میں آگے نہیں جا سکتا، آپ جائیے۔ فرمایا جبرائیل مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصی تک تم لے آئے، پورے آسمان کا 7 آسمان کا سفر تم کرائے، سدرۃ المنتہا تک تم لے کر آئے، اب تم میرا ساتھ چھوڑ دے، میں کیسے جاؤں؟ وہ تو آپ جانے اور آپ کا رب جانے، بیچ میں میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ کے نبی اگر ایک بالش بھی میں آگے گیا، قسم اللہ کہ میرا یہ 600 کا 600 پڑ جل کر راکھ ہو جائے گا، میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اگر ایک بالش، ایک ہاتھ بھی اگر آگے چلا گیا یہ سدرۃ المنتہا سے، یہ بارڈر سے، میں جل کر خاک و خستر ہو جاؤں گا، میری مجال نہیں، کیونکہ میرے پاس ویزا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس ویزا رہتا ہے تو ہم سعودی عرب جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، ویزا نہیں تو جہاں کا وہی پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی سن لیجئے، قیامت تک سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی میں نے کسی کو پرمیشن، ویزا نہیں دیا، یہاں تک کہ جبرائیل کو بھی میں نے ویزا نہیں دیا، تو اور قیامت تک میں کسی کو ویزا نہیں دوں گا۔ آپ سے پہلے کوئی قیامت تک وہاں گیا اور نہ آپ کے بعد کوئی جائے گا، اللہ نے فرمایا۔ جب سدرۃ المنتہا کے اندر قریب گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آ جاؤ، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا خوبصورت انداز میں قرآن کریم کو بیان کر کے ہمارے نبی کے معراج کے سفر کے نقشے کو کھینچتا ہے۔ جب میرے نبی سدرۃ المنتہا سے اکیلے آگے جا رہے تھے، اللہ کے بالکل عرش کے قریب پہنچ گئے، 70,000 اربوں خربوں اللہ کے نور کے پردے عرش کے اندر لگے ہوئے تھے۔ اللہ نے سارے پردے کو ہٹاتے گئے میرے نبی کو بلاتے گئے کہ آ جاؤ اور میرے قریب آ جاؤ۔ کہا کہ آج ایک طرف عاشق ہوگا، ایک طرف معشوق، اور تیسرا کسی کو آج یہاں رہنے کی اجازت نہیں۔ ایک طرف اللہ کا محبوب، ایک طرف اللہ، ایک طرف محبت کرنے والے، ایک طرف محب ہے، اور دوسرا کوئی بھی نہیں، کیونکہ جب دلہن رہتی ہے پہلی رات میں اس کے کمرے میں صرف 2 ہی رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے بھی کر دیا کہ آج میں اپنے محبوب کو دنیا سے دولہا بنا کر عرش کا سیر کرانا چاہتا ہوں، جنت و جہنم کا سیر کراتا ہوں۔ آج میری ذات ہوگی اور میرے نبی کی ذات ہوگی، تیسرا کوئی نہیں۔
جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے عرش کے پاس پہنچ گئے، اللہ نے عرش کے سارے دروازے کو ہٹا دیے، اب ایک طرف میرے نبی اور ایک طرف اللہ، آمنے سامنے باتیں ہو رہی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دنیا سے آئے ہو، بڑے مہمان بن کر آئے ہو، کیا کوئی گفٹ لے کر آئے ہو؟ ہم بھی جاتے ہیں تو گفٹ لے کر جاتے نہیں، سسرال جاتے ہیں تو کچھ مٹھائی کا ڈبہ لے کر جاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر مٹھائی کا ڈبہ نہ لے جائے تو ساس بھائی خدمت نہیں کرے گی، اس لیے مٹھائی کا ڈبہ لے جانا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب میرے لیے کیا لائے ہو، کیا تحفہ ہے، کیا چیز پیش کر دو؟ بھئی اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی تھی؟ اللہ سارے خزانوں کا مالک، ساری چیزوں کو بنانے والے اللہ کی ذات، وہ اللہ پوچھ رہا ہے میرے محبوب میرے دیوانے، میں خود تم سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت میں تمہیں آسمان پر بلاؤں، کیا تحفہ لے کر آئے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ میں جو تحفہ لے کر آیا ہوں وہ تحفہ آپ کے پاس نہیں۔ کیا فرمایا؟ جو تحفہ میں لے کر آیا ہوں وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو کیا مٹھائی کا ڈبہ لے گئے تھے؟ سونا چاندی لے گئے تھے؟ نہیں، میرے نبی نے کتنا خوبصورت تحفہ پیش کیا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا تحفہ تھا جو عرش کے اندر اللہ سے باتیں ہوئی تھی۔ اللہ نے اس تحفے کا نقشہ قرآن کے اندر دعا کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے رب، او کائنات کے رب، آج مجھ سے تحفہ مانگ رہے، لیجئے میرا تحفہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، اے میرے کائنات کے رب، وہ کائنات کو بنانے والا اللہ، آج میں نے آپ کے لیے تحفہ لے کر آیا ہوں کہ میری بدنی عبادتیں بھی، میری فعلی عبادتیں بھی، میری جانی عبادتیں بھی، میری مالی عبادتیں بھی، میری ساری کی ساری زندگیوں کی عبادتیں آپ کے لیے آپ کی جھولی میں ہیں۔ کیا فرمایا؟ میں نے زندگی کے اندر جتنے مار کھائے، جتنے پیٹے، جتنی نمازیں پڑھی، جتنے روزے رکھے، وہ سب تحفہ آپ کے عرش کے اندر میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرما دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اے میرے رب، یہ ساری عبادتیں صرف اور صرف آپ کے لیے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے۔ اللہ کو جوش آ گیا کہ میرا محبوب اپنی ساری عبادتیں، اپنی ساری مشقتیں آج میری جھولی میں ڈالتا ہے، تو میں رب اپنے محبوب کو انعام کیوں نہ دوں؟ فوراً اللہ کی طرف سے میرے نبی پر انعام آتا ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او اللہ کے نبی، او میرے پیارے محبوب، او لاڈلے اور دلانے نبی، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، آج تک میں نے کسی پر رحمت نہیں بھیجی، آج تک میں نے کسی پر مغفرت نہیں کری، سن لو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ او میرے پیارے محبوب، میرا سلامتی بھی تجھ پر ہو، میری رحمتی بھی تجھ پر ہو، میری برکتی بھی تجھ پر ہو، میری ساری کی ساری رحمتیں آج میں محمد الرسول اللہ تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں۔ کیا فرمایا کہ میری ساری رحمتیں، ساری برکتیں، ساری سلامتیں آج میں اپنے محبوب کے جھولی میں ڈال دیتا ہوں، کیونکہ محبوب تھے، محبت کرنے والے تھے، دونوں کی طرف سے محبت کا پیمانہ جھلک رہا تھا، اللہ کی طرف سے بھی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور کتنے پیارے انداز میں دونوں کی گفتگو ہو رہی میرے دوستوں۔ جب اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا تو میرے نبی سے لیے اپنی امت کا کتنا خیال رکھا۔ اگر ہم کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتے ہیں، صرف اپنا ہی خیال رہتا ہے کہ اپنے لیے کچھ مانگ لو، پریوار والوں کو، اپنے گھر والوں، ماں باپ سب کو بھول جاتے، لیکن اللہ نے عرش پر پہنچا میرے نبی، اپنا خیال نہیں، اپنے بیوی بچوں کا خیال نہیں، خیال آیا تو کن کا؟ ہم گنہگار امتوں کا۔ جب اللہ کی طرف سے آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی نے فوراً کہا کہ موقع بڑا اچھا ہے، اللہ بالکل پرجوش ہے، اللہ جلال میں ہے، تو میں اپنی گنہگار امت کو کیوں نہ سالم کر لوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
فوراً کہہ دیا یا اللہ سلامتی صرف مجھ پر نہیں میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی نازل فرما دیجئے، میری امت کو بھی شامل کر لیجئے، میری گنہگار امت ہے ان کو بھی اپنی رحمت میں جگہ دے دیجئے، ان کو بھی اپنی برکت میں جگہ دے دیجئے، یا اللہ ان کو بھی شامل فرما لیجئے۔ کتنا میرا نبی پیارا ہے، اپنی امت کے لیے کتنا تڑپے ہیں۔ آج وہی امت اپنے نبی کا ہر چیز توڑ رہے، سنتوں کو توڑ رہے۔ عرش کے اندر بھی اپنے گنہگار امت کا خیال آیا کہ اللہ میری امت کو بھی اس برکت میں شامل کرے، مجھے صرف نہیں چاہیے، میرے ساتھ ساتھ میری امت بھی جائے گی۔ جب اللہ اور میرے نبی کے درمیان باتیں ہو رہی تھی تو وہ باتیں عرش تک، سدرۃ المنتہا تک پہنچ رہی تھی۔ عرش کے جو فرشتے اٹھانے والے تھے ان فرشتے بھی سن رہے تھے، تو عرش کے اٹھانے والے فرشتوں نے کہا کہ کتنا اچھا موقع ہے، آج ہم محمد رسول اللہ کی گواہی کیوں نہ دے دیں، ہم بھی اس گفتگو کے اندر شامل کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ ایک محبوب کے درمیان باتیں ہو رہی۔ فوراً فرشتوں نے جھوم کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ فرشتوں نے کیا کہا، یا اللہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ آپ کے بندے ہیں، آپ کے نبی اور رسول ہیں۔ کتنا پیارا گفتگو۔ اللہ نے ہمارے نبی پر سلام بھیجا اور ہمارے نبی نے اپنے امت کو شامل کیا، اور فرشتوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ کتنا خوبصورت منظر، اور دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی، باتیں ہوتی رہی۔ میرے دوستو پھر باتیں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بہت لمبا واقعہ اس کو چھوڑ کر کے بس مختصر کا واقعہ لیتا ہوں کہ اللہ نے جو آخری انعام دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش و خرم 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے۔ وہ جو بیچ کا واقعہ چھوڑا انشاءاللہ کبھی سناؤں گا میں، موقع ملے تو، نبی کی سیرت میں۔ 50 وقت کی نماز خوش ہو کر آ رہے تھے۔ چھٹے آسمان پر کون تھے معلوم ہے؟ بتاؤ کس نبی سے ملاقات ہوئی؟ کس سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوئیے گا نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نبی بڑے خوش لگ رہے ہو، کیا لے کر جا رہا ہو؟ کہا کہ اللہ نے مجھے 50 وقت کی نماز عطا کی ہے میری امت کے لیے۔ کہا کہ اللہ کے نبی واپس جائیے، میں نے بڑی اسرائیل کے لیے اللہ نے 2 وقت کی نماز فرض کی تھی، وہ بھی نہ پڑھ سکی، 50 وقت کی نماز آپ کی امت کہاں پڑھی؟ جائیے اللہ سے واپس۔ میرے نبی گئے، اللہ نے 5 وقت کی نماز کم کرا دی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر کہا پھر جائیے، اسی طرح کم کراتے کراتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوتی رہی اللہ سے۔ جب 5 وقت کی نماز رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک مرتبہ اور جائیے اور کم کرائیے۔ اللہ کے نبی فرمایا اب مجھے شرم آ رہی، اللہ کے دربار میں بار بار جانا مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں اب نہیں جاتا، کیا پتہ مجھے ڈر ہے اب اگر گیا تو یہ 5 جو میرے ہاتھ ہے وہ بھی چلا جائے، کیونکہ 5 کا سسٹم تھا کم ہونے کا، یہ جو 5 ملے یہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا ہے، پھر میں کیا کروں؟ میرے دوستو اس پر ایک پوائنٹ لیتا ہوں کہ اللہ کے نبی کو نماز کم کرنے میں شرم آئی، آج ہمیں نماز چھوڑنے میں شرم نہیں آتی۔ کتنے ہمارے بھائی ایسے کہ روزانہ کتنی نمازیں چھوڑتے ہیں، اس لیے نماز کی پابندی ہمیں ضرور کرنی ہے۔ یہ نماز وہ نماز ہے جس کو اللہ نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے عرش پر بلایا، دنیا کے اندر سارے احکامات کو نازل فرمائے، ایمان دنیا کے اندر، حج دنیا کے اندر، زکوٰۃ دنیا کے اندر، روزہ دنیا کے اندر، ساری حکمیں، ساری چیزیں اللہ نے دنیا کے اندر نازل فرمائی، لیکن نماز ایک ایسا تحفہ ہے جس کو اللہ نے عرش پر بلا کر اللہ نے اپنے محبوب کو تحفے میں دیا، تو کتنا قیمتی ہوگا۔ اب 5 نماز لے کر میرے نبی مایوسی سے آ رہے تھے، مکہ کے سرزمین پر پہنچے، سارٹ کر دیا بالکل۔ جب پہنچے تو میرے نبی غمگین تھے، کیا 50 نماز ملی تھی، کتنا ثواب ہوتا، میری امت پڑھتی، اللہ کے کتنے قریب ہوتے۔ میرے نبی غمگین تھے۔ فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میرے محبوب آسمان کا سیر کیا تمہیں غم ہونے کے لیے نہیں، مایوس ہونے کے لیے نہیں، تمہیں جو یہ 5 وقت کی نماز میں نے دی ہے یہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، اصل یہ 50 وقت کی نماز ہے، اس کے اندر تخفیف میں نے کر دی ہے رکعتوں کی، لیکن ثواب کی کمی نہیں کری۔
तेरी उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, अल्लाह फरमाता है मैं 50 वक्त का नमाज का सवाब अता करूँगा। मेरे रब होने की कसम खाकर मैं कहता हूँ, एक वक्त की नमाज की मैंने सवाब के अंदर कमी बेशी नहीं की। तो मेरे दोस्तों, हम कितने खुश नसीब हैं कि 5 वक्त की नमाज अदा करें, अल्लाह सवाब कितना देते हैं? 50 वक्त की नमाज की। तो करेंगे, आज से पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वाक़या बड़ा लंबा है, मुख्तसर करके मैंने आज शॉर्ट करके बयान को ख़त्म करा। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़या जो हज़रत सुन्नत से फारिग।